جب باپ اور ماں کو گھر کے اندر فریج سے پانی لینے کے لیے بہو کی اور بیٹے کی اجازت لانی پڑے تو پھر اللہ پانی زمین پر اسی طرح لے کے آتا ہے. ماں باپ تو اسی دن مر جاتے ہیں میرے پیارو، ماں باپ اسی دن مر جاتے ہیں جب بہو اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے جب تک مجھے مکان بنا کے نہیں دے گا میں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی. ماں باپ کی عزت کا تو جنازہ اسی دن ہی نکل جاتا ہے. یہ میری بچیاں تم بیٹھی ہو اپنے گھر کے اندر پورا کنبہ چھوڑ کے آئی ہو، اپنے گھر کے اندر 15 10 بہن بھائی کی روٹی پکانے والی ہو. آج ماں باپ کی ساس سسر کی 2 روٹیاں تمہارے پہ کیوں بوجھ بن گئی ہیں؟ اللہ کی قسم تو نے تو اس ماں خدیجہ کا سامنا کرنا ہے جس اماں خدیجہ کے ویڑے میں ان کی ساس مائی حلیمہ آ گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں جس نے مجھے دودھ پلایا تھا. اماں کہتی 65 سال کی 65 سال کی بوڑھی میری دوڑے لگ گئی، میں ہل کے میں بیٹھی نہ میں کھڑی رہی. حضور نے فرمایا بیٹھتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر، تیری ماں میری ساس پانی مانگے کہ لانے میں دیر نہ ہو جائے. تیرے کھانے میں تیرے ہاتھ میں کیسے ذائقہ آئے گا؟ جس قسم کی کمائی کے پیسوں کی تو ہڈیاں پکا رہی ہے اسی کے ماں کے گلے کر رہی ہے. تیری اولاد کیسے فرما بردار ہوگی؟ تیرے چڑچڑے پڑنے تیرے شور کو تیرے ماں باپ سے اپنے ماں باپ سے دور کر دیا. اپنے ماں باپ کو تو امی جی ابو جی کلواتی ہے، دوسرے کو کتا بلا کہنے کے لیے تیار نہیں. بتا تیرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کیسے آ کے کھیلے گا؟ پھر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں، بڑی چھوٹے منہ سے بڑی بات نہ نکل جائے. اتنا مسلمان کا احساس ہے کہ سلام زدگان کے لیے امداد لے کے پانی کے اندر پہنچ گئے، لیکن حاصل پور کے اندر بھائی کے گھر کے اندر 4 دن سے روٹی نہ پکی، کسی کو خیال کوئی نہیں آیا. بیوہ بھابھی کے سارے بچے موٹر سائیکل پر ہوٹلوں پر چائے پلانے والے ہوٹلوں پر لگ گئے تو آٹے کے تھیلے وہاں جا کے بانٹتا پھر رہے. بیوہ بھابھی اور مرنے والے بھائی کے گھر کا بجلی کا میٹر کٹ گیا. بچے اسکول کی فیس نہ دینے کی وجہ سے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. تو اللہ کی قسم تجھے مارکیٹ حاصل پور کے اندر بنا کر گھر کے اندر چھوٹے گوشت سے روٹی کھانے کی اجازت کوئی نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے کون؟ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے گھر سے چھوٹے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا. عرض کرنے لگے سونے مجھے پتہ ہے روٹی کا وقت ہے اور آپ میرے سے زیادہ آپ کو بھوک ہے، کملی والے اندر آؤ، دونوں دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر پکا؟ ڈھکنا ہڈیا کا کھول کے کہنے لگے یا رسول اللہ چھوٹا گوشت اس کی بنائی ہو رہی ہے، مجھے پتہ اللہ کے نبی کو بکری کا گوشت بڑا پسند ہے، آپ کے لیے میں نے پکایا کھائیے. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. آپ نے فرمایا وہ سید خودی روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے بتا تیرے محلے کے اندر کون کون رہتا ہے؟ سارے جن کے گھر چھوٹا گوشت پکا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ 2 مگلیاں چھوڑ کر، یہ 2 مکان چھوڑ کر فلانے صحابی کا مکان ہے. مسجد نبی سے واپس آ رہے تھے، یہ اپنے دروازے میں گھستے ہوئے مجھے کہا ابو سعید دعا کری کتنے دنوں گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اچھا یہ 7 والا مکان ہے، پرسوں اس کا انتقال ہوا. یہ اللہ اکبر ایک بیوہ 4 یا 3 بچیاں چھوڑ کے گیا. سامنے والا مکان ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر والے میرے گھر میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر تیرے گھر روٹی پکے تو ایک آدھی روٹی ہمارے گھر بھی دے دینا، ٹکڑا ٹکڑا پہ گزارا کر لیں گے. اللہ اکبر. ابو سعید کہتے ہیں دسترخوان سے اٹھے، بیٹھے کوئی نہیں. آپ نے ہڈیا کا ڈھکنا کھولا، نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. فرمایا ابو سعید ذرا پانی کا پیالہ لے کے آ گیا. پانی کا پیالہ لا، میں پانی کا پیالہ لے کے آ گیا. آپ نے سارا بنے سالن کے اندر پانی ڈال دیا اور پانی لا، فرمایا اور پانی ڈال دیا، شوربہ سا بن گیا، بوٹیاں ساری پانی کے اندر چھپ گئی. پھر آپ نے چمچہ پکڑ لیا، فرمایا برتن تو لا، ڈالتا میں جاؤں. جب برتن سالن میں سالن ڈالتے گئے برتن بھر گئے. فرمایا جا اس کے گھر دیا جو کہہ رہا تھا دعا کر میرے گھر کا چولہا جل جائے. جو اس کے گھر دیا جس کا جنازہ 4 دن پہلے اٹھا، اس کے گھر دیا جس کے گھر کچھ نہیں پکا. سامنے والی کا بھی خیال کریے جو کہہ رہی تھی تیرے گھر روٹی پکے تو مجھے بھی دے دینا. ابو سعید خدری کہتے
نے میرے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، رو رو کے میری آنکھیں لال ہو گئی۔ جب میں گھر واپس سب کو نمٹا کے بھلے میں دے کے آیا تو ہڈیاں میں سالن ہی ختم ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے دیگڑی اٹھوائی، اپنے سامنے رکھ لی اور مجھے بٹھایا۔ آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے مجھے دے دیا اور خود روٹی کا ٹکڑا توڑ کر یوں کر کے پیندے سے لگایا۔ میرے ہنجو نکل گئے، میری کوک نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کیوں رویا؟ تیری ہڈیاں سے بوٹیاں ختم ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا، آپ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ لقمہ منہ میں، ادھر ابو سعید خدری رو دے، حضور سرکار رو رہے ہیں اور روتے فرمایا ابو سعید خدری تیری ہڈیاں سے میں کھاتا تو راضی ہو جاتا، تو کھاتا میں راضی ہو جاتا۔ قسم اسرف کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، آج تیری ہڈیاں سے ضرورت مند کھا گئے، تیری ہڈیاں سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ احساس پیدا کرو میرے چاند، اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ اب اپنے لیے نہیں آئے بلکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے آئے۔ کوئی بغیر کلمے سے چلا گیا، آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا۔ کوئی بے نمازی مر گیا، آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا۔ تیرے میرے فریج کے فروٹ بھرے پڑے رہے اور ساتھ والا پڑوسی بھوکا مر گیا، خدا کی قسم قیامت کے دن ان انگوروں سے برکیلوں کا حساب لیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کس کی اللہ بشارت دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ اللہ کس جنت کی طرف بلا رہا ہے؟ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جس چیز کو کہا ہو جاؤ معرض وجود میں آ گئی۔ لیکن جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود اللہ نے جنت کو بنایا۔ کس کے لیے؟ آپ کے میرے لیے اللہ نے جنت کو بنایا۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے، جہنم سے ڈرانے کے اعلان، جنت میں پہنچانے کے اعلان کر دے۔ جو جہنم سے ڈر کے آئے گا، جنت میں جانے کا شوق پیدا کر کے آئے گا، میدان محشر کی گھڑی میں اللہ اسے شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ چار مرلے کے مکان پر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں بلانے والوں، اس مکان کی فکر کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا، جس کے طول و عرض کو اللہ نے زمین آسمان کے برابر بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کس کے لیے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جاؤ جاؤ سیرت کے آئینے میں کھڑے ہو کر، سامنے کھڑے ہو کر، جو جنت والوں کے لیے اللہ خوشخبری دے رہا ہے اور جنت والوں کی نشانیاں بتلا رہا ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں آپ کے میرے اندر ہیں تو سو جا، کوئی نہیں اٹھائے گا، ورنہ رب اکبر کی قسم ان نشانیوں کے بارے میں فکر کر لے، قبر کے اندر فرشتہ آپ کو مجھے آرام سے سونے نہیں دے گا۔ خرچ کرنے والے ہر حالت کے اندر، والکاظمین الغیظ، کسی بات پر، جائز بات پر بھی غصہ آ جائے، صبر کا گھونٹ میٹھا بھر کے پی لینے والے، والعافین عن الناس، کوئی ادھر تھپڑ مار جائے دوسرا گال آگے کرنے والے، رات کو سب کو معاف کر کے سونے والے۔